اور کس طرح اس کو سمجھیں۔ مثال کے طور پر من گھڑت کہانیاں، من گھڑت سٹوریز جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہی ہم نے کسی قرآن آیت میں ایسا پڑھا جتنا ہم نے پڑھا ہے اس کے مطابق، نہ ہی کسی حدیث میں ان چیزوں کا ذکر ہوتا ہے، لیکن ہمیں وہ سچائی بنا کر پیش کی جاتی ہیں۔ اب میں آپ کو ایک یہ کلپ دکھاتا ہوں، ذرا اس کو دیکھیے اور پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ بجلی کا بل بہت زیادہ آتا ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ بجلی کا بل کم ہے۔ سمیرہ اعظم کراچی سے۔ ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑو۔ رکو ذرا، صبر کرو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کا بجلی کا بل کم سے کم آئے، ٹھیک ہے، تو ایک وظیفہ ہے، آپ نے شہادت کی انگلی سے میٹر پہ جا کے لکھ لینا ہے زم زم۔ ارے دیوا، یہ گڑبڑ ہے بابا۔ آپ نے لکھ لینا ہے زم زم زم۔ زم، یہ میٹر پہ لکھ دیں، مہینے میں 2 دفعہ کریں، ہر 15 دن بعد، آج کر لیں اور 15 دن بعد پھر کریں، انشاءاللہ یہ بھی میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کی بجلی کا بل کم آئے گا۔ ٹیکنالوجی۔ جی آپ نے یہ کلپ دیکھا ہوگا۔ اب یہ جو مولوی صاحب ہیں، اب یہ جو بجلی کے میٹر پر دم کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، تو یہ انتہائی مضحکہ خیز بات ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آیات اور اللہ تعالیٰ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن کیا یہ صرف ان مقاصد کے لیے بنائی گئی ہیں کہ ہم بجلی کے میٹروں پہ لٹکاتے رہیں اور ان سے بلوں کو بچاتے رہیں؟ اب بن موصوف اور مولوی صاحب کا جو آپ نے ابھی کلپ دیکھا، انتہائی مضحکہ خیز ہے۔ مجھے تو ایک طرح سے ہنسی آ رہی ہے۔ کیا یہ دین کا مذاق نہیں اڑا رہے؟ کہ یہ کس طرح کا دین پیش کر رہے ہیں ہمارے سامنے؟ ہم کس طرح اصلاح پائیں گے؟ کس طرح اصلاح کر سکیں گے اپنی؟ کیا ہمارا دین بجلی کے میٹر پر لٹکنے کے لیے ہے؟ کیا ہمارا مذہب ان چیزوں کے لیے ہے؟ نہیں، وہ تو ہماری اصلاح کے لیے ہے۔ کیا یہ قرآنی آیات اور احادیث جو ہیں، کیا یہ بجلی کے میٹر اور گیس کے میٹر پر لٹکانے کے لیے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ انسانی فلاح کے لیے ہے، انسانیت کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور انسانوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے ہیں۔ جب تک ہمیں یہ سمجھ نہیں آئے گی تو اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے میٹر پر زم زم لکھ دینا ہے، تو میں تو یہ کہوں گا کہ پھر پچھلے دنوں میں بھی سیلاب آیا تھا، کتنا سیلاب آیا تھا، تو کیوں نہ پھر وہ سیلاب کے راستے میں ہر بندے کو کھڑا کر کے زم زم کہلوا دیتے؟ کیا سیلاب رک جاتا؟ نہیں۔ اللہ کی تعالیٰ کی معیشت ہے کسی چیز کو روکنا اور کسی چیز کو بہاؤ دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا منتظر رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ایسا کرنے سے بالکل ہرگز نہیں ہے۔ ان چیزوں کے ہمیں پیچھے لگا کر صرف اور صرف ہمارا وقت ضائع کرتے ہیں اور ہمیں بے راہ روی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ خدا را آپ لوگ بھی ان سے بچیے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غور کیجئے گا، اس کے بارے میں کمنٹس دیجئے گا۔